بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو لٹریچر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کلپ میں ہم آپ کو منٹو کی چند مزید مختصر کہانیاں سنائیں گے۔ یہ کہانیاں ان کے کہانیوں کے مجموعے سیاہ حاشیے سے لی گئی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ یہ کہانیاں 1947 کے فسادات کے پس منظر میں لکھی گئی تھیں۔ امید ہے آپ پسند کریں گے۔ نگرانی میں الف اپنے دوست بے کو اپنا ہم مذہب ظاہر کر کے اسے محفوظ مقام پر پہنچانے کے لیے ملٹری کے ایک دستے کے ساتھ روانہ ہوا۔ راستے میں بے نے، جس کا مذہب مصلحتاً بدل دیا گیا تھا، ملٹری والوں سے پوچھا، کیوں جناب، آس پاس کوئی واردات تو نہیں؟ جواب ملا، کوئی خاص نہیں، فلاں محلے میں البتہ ایک کتا مارا گیا۔ سہم کر بے نے پوچھا، کوئی اور خبر؟ جواب ملا، خاص نہیں، نہر میں 3 کتیوں کی لاشیں ملیں۔ الف نے بے کی خاطر ملٹری والوں سے کہا، ملٹری کچھ انتظام نہیں کرتی؟ جواب ملا، کیوں نہیں، سب کام اسی کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ جوتا۔ ہجوم نے رخ بدلا اور سر گنگا رام کے بت پر پل پڑا۔ لاٹھیاں برسائی گئیں، اینٹیں اور پتھر پھینکے گئے۔ ایک نے منہ پر تارکول مل دیا، دوسرے نے بہت سے پرانے جوتے جمع کیے اور ان کا ہار بنا کر بت کے گلے میں ڈالنے کے لیے آگے بڑھا، مگر پولیس آ گئی اور گولیاں چلنا شروع ہوئیں۔ جوتوں کا ہار پہنانے والا زخمی ہو گیا، چنانچہ مرہم پٹی کے لیے اسے سر گنگا رام ہسپتال بھیج دیا گیا۔ پیش بندی۔ پہلی واردات ناکے کے ہوٹل کے پاس ہوئی۔ فوراً ہی وہاں ایک سپاہی کا پہرا لگا دیا گیا۔ دوسری واردات دوسرے ہی روز شام کو سٹور کے سامنے ہوئی۔ سپاہی کو پہلی جگہ سے ہٹا کر دوسری واردات کے مقام پر متعین کر دیا گیا۔ تیسرا کیس رات کے 2 بجے لانڈری کے پاس ہوا۔ جب انسپکٹر نے سپاہی کو اس نئی جگہ پہرا دینے کا حکم دیا تو اس نے کچھ دیر غور کرنے کے بعد کہا، مجھے وہاں کھڑا کیجئے جہاں نئی واردات ہونے والی ہے۔ صفائی پسندی۔ گاڑی رکی ہوئی تھی۔ 3 بندوقچی ایک ڈبے کے پاس آئے۔ کھڑکیوں میں سے اندر جھانک کر انہوں نے مسافروں سے پوچھا، کیوں جناب، کوئی مرغا ہے؟ ایک مسافر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ باقیوں نے جواب دیا، جی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد 4 نیزہ بردار آئے۔ کھڑکیوں میں سے اندر جھانک کر انہوں نے مسافروں سے پوچھا، کیوں جناب، کوئی مرغا ہے؟ اس مسافر نے، جو پہلے کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا، جواب دیا، بھائی معلوم نہیں، آپ اندر آ کے سنڈاس میں دیکھ لیجئے۔ نیزہ بردار اندر داخل ہوئے۔ سنڈاس توڑا گیا تو اس میں سے ایک مرغا نکل آیا۔ ایک نیزہ بردار نے کہا، کر دو حلال۔ دوسرے نے کہا، نہیں، یہاں نہیں، ڈبہ خراب ہو جائے گا، باہر لے چلو۔ صدقے اس کے۔ مجرا ختم ہوا۔ تماشائی رخصت ہو گئے تو استاد جی نے کہا، سب کچھ لٹا پٹا کر یہاں آئے تھے، لیکن اللہ میاں نے چند دنوں ہی میں وارے نیارے کر دیے۔ اشتراکیت۔ وہ اپنے گھر کا تمام ضروری سامان ایک ٹرک میں لدوا کر دوسرے شہر جا رہا تھا کہ راستے میں لوگوں نے اسے روک لیا۔ ایک نے ٹرک کے مال و اسباب پر حریصانہ نظر ڈالتے ہوئے کہا، دیکھو یار، کس مزے سے اتنا مال اکیلا اڑائے چلا جا رہا تھا۔ اسباب کے مالک نے مسکرا کر کہا، جناب، یہ مال میرا اپنا ہے۔ 2-3 آدمی ہنسے، ہم سب جانتے ہیں۔ ایک آدمی چلایا، لوٹ لو، یہ امیر آدمی ہے، ٹرک لے کر چوریاں کرتا ہے۔ ساعت شیریں۔ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ مہاتما گاندھی کی موت پر اظہار مسرت کے لیے امرتسر، گوالیار اور بمبئی میں کئی جگہ لوگوں میں شیرینی بانٹی گئی۔ الف پہ۔ الہنا۔ دیکھو یار، تم نے بلیک مارکیٹ کے دام بھی لیے
اور ایسا ردی پٹرول دیا کہ ایک دکان بھی نہ جلی۔ آرام کی ضرورت۔ مرا نہیں، دیکھو ابھی جان باقی ہے۔ رہنے دو یار، میں تھک گیا ہوں۔ قسمت۔ کچھ نہیں دوست، اتنی محنت کرنے پر صرف ایک بکس ہاتھ لگا تھا، پر اس میں بھی سالہ سور کا گوشت نکلا۔ آنکھوں پر چربی۔ ہماری قوم کے لوگ بھی کیسے ہیں؟ 50 سور اتنی مشکلوں کے بعد تلاش کر کے اس مسجد میں کاٹے ہیں۔ وہاں مندروں میں دھڑا دھڑ گائے کا گوشت بک رہا ہے، لیکن یہاں سور کا مانس خریدنے کے لیے کوئی آتا ہی نہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو براہ مہربانی اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔